اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں؟ کیا آپ بے اولاد ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے؟ کیا معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہے؟ کیا آپ رسوا ہو چکے ہیں؟ آپ ہر طرف سے ناکام ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ میری باتوں کو پسند بھی فرماتے ہیں یا کہ نہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پہلے میں ایک بندے کے حالات آپ کو بتا دوں، اس کے بعد آپ سے یہ وظیفہ شیئر کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کے شہر کے 5 لیڈی ڈاکٹروں نے اس کی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ یہ ماں نہیں بن سکتے۔ اب 5 بڑی بڑی لیڈی ڈاکٹروں کا یہ کہہ دینا کہ یہ عورت ماں نہیں بن سکتی، یہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی، تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب اس کے پیر و مرشد نے اس کو کہا کہ تم ڈاکٹروں کو چھوڑو، یہ پڑھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مراد پوری کرے گا، آپ یقین جانیں آج وہ شخص 5 بچوں کا باپ ہے۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ اور پھر جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا، میں نے اس کو آج تک ناکام ہوتے ہوئے تو دیکھا ہی نہیں۔ میں خود بھی بہت سارے دوستوں کو بتاتا ہوں، اس کے میں نے بڑے بڑے رزلٹ لیے ہیں۔ کوئی کسی بھی مصیبت میں آیا، میں اکثریت کے ساتھ یہی لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ پڑھ لو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ناگے کے دنوں کو چھوڑ کر باقی بعد میں دن پورے کر لیں گی۔ جلدی نہ کیجیے گا، کم سے کم 41 دن ہر فرض نماز کے بعد 5 تسبیحاں اس کی ضرور کیجیے گا۔ 41 دن کے بعد جو ہے وہ 5 تسبیح صبح پڑھ لیں، 5 شام کو پڑھ لیں، تو پھر زندگی میں کوئی پریشانی آئے گی ہی نہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے آیت کریمہ کا۔ میں آپ کی گوش گزار وہ طریقہ کروں گا جو مجھے بزرگوں نے تعلیم فرمایا۔ ایک تو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو ہو گیا آیت کریمہ، لیکن اس کے ساتھ اسم اعظم لگانا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے آپ 500 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، اس کے بعد نماز مکمل کریں اور اپنے حق میں دعا کریں، حضور کی امت کے حق میں دعا کریں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، 41 دن کے اندر اندر اللہ تبارک تعالیٰ وہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ مقصد جتنا مرضی مشکل ہو، بڑا ہو، لیکن ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ ان سب سے بڑھ کر میرا مالک ہے، الحی القیوم ہے، وہ اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے، دے گا نہیں، دے دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ورد جو ہے ایسا ورد ہے کہ جیسی بھی پریشانی ہو، کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اور وہ بندہ 41 دن پورے نہیں کر پاتا، اس کا کام ہو جاتا ہے۔
ایک ترکیب اس کی دوسری بھی ہے، وہ ہے بعد نماز عشاء، وہ ایک ہی ٹائم پڑھنے کی ہے، ایک ہی مجلس میں پڑھنے کی، وہ ہے 10 تسبیحاں وطروں سے پہلے پڑھنے کی، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وطر باقی رکھ کے وطروں سے پہلے 10 تسبیحیں اس کی تلاوت کرے، پھر دعا کرے، اس کے بعد وطر ادا کرے اور سو جائے۔ یہ 2 طریقے جو ہیں آیت کریمہ کے آپ دوستوں کی ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور اس کی ساتھ اجازت بھی دے رہا ہوں۔ جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، اولاد کا معاملہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، ہاں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ دعا لمبی سے لمبی مانگیے گا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ ہر فرض نماز کے بعد 5 تسبیحات کریمہ کی تو پڑھتے رہیں اور دعا نہ مانگیں، یہ اللہ کے غضب کو آواز دینے والی بات ہے، لہذا اس سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ وہ ایسا بادشاہ تو نہیں ہے کہ جس کے خزانے میں کمی آ جائے گی۔ آپ 1 لاکھ نہ مانگیں، 1 کروڑ مانگیں، 1 ارب مانگیں، وہ دینے پہ قادر ہے۔ مانگنا آپ نے، دینا میرے اللہ نے۔ اور وظیفہ یہ میں نے آپ کی نظر کر دیا ہے، جو میرا آزمایا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، اور میں نے ہتھیلی پہ سرسوں جمتے ہوئے دیکھی ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ یہ خاص الخاص ہے، خاص الخاص وظیفہ ہے یہ بڑے بڑے اولیاء اور کرام کا۔ ہاں جی، پھر یہ انبیاء کا بھی یہ وظیفہ ہے۔ اور آیت کریمہ کے ساتھ جس نے بھی دوستی لگائی وہ ناکام اور نامراد تو ہوا ہی، وہ کامیاب ہی رہا ہے۔ تو جو دوست بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے درخواست ہوگی کہ وہ مجھ گنہگار کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ اگر آپ کا کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، اگر وہ یہ پڑھتا رہے، وہ بھی بیماریوں سے چھٹکارا پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔